السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد مغل، اپنے ڈیجیٹل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دوست جو کہ آج کل یورپ میں مقیم ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں کچھ دن پہلے دبئی میں گیا، تو دبئی میں جانے کے بعد مجھے دبئی کی ترقی دیکھ کے یورپ کی ترقی بہت مانند پڑتی دکھائی دی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنے کم وقت میں اتنی زبردست ترقیاتی منصوبہ بندی شاید تو کیا یقیناً مغربی ممالک بھی نہیں کر پائے ہوں گے۔ جتنی جلدی دبئی نے اپنے ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنا کر تیزی سے ترقی کر لی، آسمانوں سے چھوتی ہوئی عمارتیں، کاروباری سہولیات، سرمایہ کاری کے مواقع، روزگار کی تلاش میں تیسری دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے باشندے جنہیں دبئی نے کسی ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، سیاحت کے دل دادا پوری دنیا سے آنے والے سیاحوں کے لیے دلچسپی کے تمام لوازمات۔ غرض یہ کہ سادہ لفظوں میں دبئی میں سب کے لیے سب کچھ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اتنا سب کچھ دیکھنے اور تجربہ کرنے کے بعد ایک عجیب سے احساس نے جنم لیا۔ وہ یہ تھا کہ کیا کبھی میں اپنی زندگی میں اپنے پیارے ملک پاکستان کو بھی اسی رفتار کے ساتھ اسی طرح ترقی کرتے دیکھ سکوں گا یا نہیں؟ دل نے کہا ہاں ضرور دیکھ سکتا ہوں، مگر اس کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ آپ ساری زندگی جو کرتے ہو آپ کو وہی ملے گا جو ساری زندگی ملتا رہا ہے۔ پچھلے 80 سال سے ہر نئی آنے والی حکومت نے ملک پاکستان میں وہی 2+2=4 والی پالیسی کو اپنایا جو ان کے آنے سے پہلے والی حکومتیں اپناتی آئی ہیں۔ مطلب فارن ریزرو کم ہو رہے ہیں تو امپورٹ بند کر دو، ڈالر اپنے کنٹرول میں لے لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ملک میں بین الاقوامی کمپنیاں لے آئیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس نقطہ نظر سے ہم اپنے ملک کو پچھلے 80 سالوں سے چلا رہے ہیں، وہ نقطہ نظر اب چلتا نظر نہیں آ رہا۔ اب اسی ذہنی نقطہ نظر کو بدلنے کی ضرورت ہے، جو ایک جامع، ٹھوس اور طویل مدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ بلکہ جس طرح اس ملک میں شہری حکومت کا قیام ہی نہیں، جو کہ ملک میں ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ بغیر کسی بھی ملک کی ترقی ہی نہیں۔ الفاظ حقیقی مخلص سیاسی قیادت کا بیان ہے جو سنجیدگی سے عوامی فلاح و بہبود کے لیے ان مسائل کو حل کر سکے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکے، جیسا کہ خلیجی ممالک کے سربراہان نے مل بیٹھ کر کی ہے۔ جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ مغربی ممالک تیل سے اپنا انحصار ختم کرنے کے لیے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو کہ پیٹرول اب ان کی کھپت کم ہو جائے گی، اب انہوں نے اپنے سر جوڑ لیے، اپنی آمدن کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تیل پر انحصار کم کرنا شروع کرنے والے اب کام وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ نئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جسے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ سرمایہ کاری کو بڑھا رہے ہیں، مختلف ممالک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، مختلف کمپنیاں بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاید ہماری بھی سن لے، ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، وہ جب آتے ہیں صرف اپنے 5 سال کا سوچتے ہیں، ہم یہ منصوبہ بنا لیں، ہم یہ منصوبہ بنا لیں، ہم عوام کے لیے یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، تاکہ ہم دکھا سکیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ پل بنا دیا، ہم نے یہ سڑک بنا دی۔ ہاں ضرور یہ پل، یہ سڑکیں یہ بھی ضروری ہیں، لیکن ملک کے مستقبل کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری کپڑے کی ہے، اس کو کوئی پروموٹ نہیں کیا جا رہا، اس کا وہی چلتا آ رہا نظام، اس کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل نہیں بنایا جا رہا کہ جو پوری دنیا میں ہماری انڈسٹری، اگر یہ ابھی بھی ملک کی لحاظ سے ٹاپ پہ ہے، پوری دنیا میں ٹاپ پہ جائے، پوری دنیا اس کو جو ہے خریدے، اور ہماری یہی جو انڈسٹری، کپڑے کی انڈسٹری جو ہے، ٹیکسٹائل جو ہے، یہی ہمارے ملک کو اوپر لے جا سکتی ہے۔ اور آئین قانون کی دھجیاں اڑانے والے یہ ہمارے حکمران یہ کیا کرتے ہیں، یہ صرف وہی اپنا ٹینور دیکھتے ہیں، ہم چند ایک پروجیکٹ بنا لیں جو کہ آنے والے 5 سالوں میں ہم لوگوں کو گنواتے بھیجیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، لیکن ملک کے لیے مستقل مزاجی کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ عوام بس اس ساری کہانی میں محض مظلوم تماشائی کے کردار میں نظر آتے ہیں۔ ان عوامل نے ملک آج اس نہج پر پہنچ چکا ہے، ایک طرف شدید اندرونی سیاسی کشمکش چل رہی ہے، دوسری طرف بیرونی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔
کچھ طاقتوں کے ایما پر ملک کی سیاسی کشمکش کے ذریعے اندرونی طور پر کمزور کروا کے اس نہج میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں ملک کے ایٹمی ہتھیاروں تک کسی طریقے سے رسائی حاصل کی جا سکے، لیکن الحمدللہ یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ہماری پاک فوج اس نے اس ملک کو محفوظ بنایا ہوا ہے۔ یہ ایجنڈے بیرونی طاقتوں کے انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن کیونکہ اس کی زندہ مثال ہم نے ریسنٹلی دیکھ لی، جیسے کہ انڈیا نے ایک بزدلانہ جو کارروائی کرنے کی کوشش کی، اور اسی کارروائی میں الحمدللہ ہمارے جوانوں نے ان کے 5 سے 6 جہاز گرا دیے۔ ان کا اب پوری دنیا مان رہی ہے، لیکن یہ الحمدللہ ہم مانتے ہیں دفاعی طور پہ بہت مضبوط ملک ہے، لیکن ترقی طور پہ ترقی سے ہونے نہیں تاکہ عوام کو بچانا ہی نہ، پاکستان کے تمام کا حل صرف ایمان کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری تو یہ دعا کوئی ایسا حکمران کرے جو مستقبل کے ملک کو دیکھے، جو کہ آنے والے سوچ کی پابندی آنے والے سوچ کو دیکھے، اپنے صرف پاس نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔